کرنا بہتر سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ مجھے بھی فائدہ حاصل ہو۔ یہ موضوع ہے وقت کی اہمیت کیا ہے انسانی زندگی میں، اور اسلام نے وقت پر کتنی زیادہ توجہ دی ہے، وقت کو ہم لوگ کیسے استعمال کریں، کہاں پر استعمال کریں، اور ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے وقت کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر میں آپ لوگوں سے چند منٹ گفتگو کروں گا۔ اصل میں موضوع 1.5 گھنٹے کا ہے، میں انشاءاللہ 25 منٹ اور 30 منٹ کے اندر سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور اس موضوع میں اسکرین کی بھی ضرورت رہتی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہماری جو زندگی وہ وقت کا مجموعہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، وقت نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، یہ سب مل کر ہماری زندگی بنتی ہے۔ اسی وجہ سے وقت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وقت عین زندگی، یعنی وقت کا مطلب ہی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ زندگی کا مطلب ہی وقت۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو سب سے زیادہ توجہ اپنے وقت پر دینے کی ضرورت ہے۔ وقت کا استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یا تو خوش نصیب ہوگا یا بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا۔ اگر ہم لوگ وقت کا صحیح استعمال کریں گے اور وقت کو صحیح انداز میں گزاریں گے تو ہم بانصیب ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، خوش وقت ہوں گے۔ اگر ہم لوگوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو ہم بد نصیب ہوں گے۔ اس لیے کہ وقت یا تو وقت ہم کو گھماتا ہے یا ہم وقت کو گھماتے ہیں۔ وقت ہم کو گھمانے لگے تو ہم ناکام انسان ہیں، یعنی جس طرح چاہیں ہم کو لوگ استعمال کریں، ہمارا وقت لیں، ہمارے وقت کو جس طرح چاہے اپنے کام میں لگائے تو اس صورت میں انسان ناکام ہوتا ہے۔ ہمارے کنٹرول میں، ہمارے قابو میں ہمارا وقت ہو تو ہم کامیاب انسان ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے اوقات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا وقت ہمارے قابو میں ہے یا دوسروں کے قابو میں۔ اگر ہمارے قابو میں وقت ہے تو ہم لوگ کامیاب انسان ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر وقت ہمارے قابو میں نہیں ہے، مثال کے طور پر ہم لوگ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یوٹیوب جہاں پر ہم کو گھماتا ہے، فیس بک جہاں پر گھماتا ہے، انسٹاگرام جہاں پر گھماتا ہے، وہ ہم گھوم رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہم کو گھما رہا ہے، وقت ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ اور اسی سے ہم کامیاب ہوں گے یا تو ناکام ہوں گے۔ جس طرح ہم وقت کا استعمال کریں گے، نتیجہ کامیابی کی شکل میں آئے گا یا ناکامی کی شکل میں آئے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جنت اور جہنم بھی اسی پر منحصر۔ اگر ہم لوگوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا تو ہم کو جنت ملے گی، اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت تک بندے کے قدم ہلیں گے نہیں جب تک چند سوالات نہیں کیے جائیں۔ اس میں وقت سے متعلق 2 سوال ہیں۔ کتنے سوال ہیں؟ 2 سوال ہیں۔ آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ 2 سوال ہوں گے، ایک زندگی کے بارے میں، دوسرے جوانی کے بارے میں۔ دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ وقت سے۔ تو 2 سوال وقت کے بارے میں ہوں گے۔ اگر وقت کے سلسلے میں ہم لوگوں نے صحیح جواب دیا تو اس صورت میں ہم کو جنت ملے گی۔ اگر وقت کے سلسلے میں صحیح جواب نہیں دیا تو اس سلسلے میں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے آگ میں ڈال دے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں وقت کی کیا اہمیت ہے۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ وقت میں، اسلام میں وقت کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن مجید میں 10 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی۔ وقت کی قسم کھائی ہے نا، جیسے والعصر ہے، والضحیٰ ہے، اور اسی طرح والقمر اور والفجر ولیال عشر ہے، واللیل ہے، والصبح ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کی قسمیں کھائی، اور آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جس چیز کی اللہ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت رہتی ہے۔ عام چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم نہیں کھاتے، آپ لوگ تفسیر میں پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اوقات کی 10 جگہ قسمیں کھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کیا ہے، اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اور ایک چیز ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ اسلام وقت کو کیسے منظم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو منظم کر کے دیا، جو مسلمان کے لیے پورا مرتب نظام دیا کہ کس وقت میں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل نظام ہم کو ملا ہے۔ اگر ہم اسلام کی عبادات کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، معمولات کو دیکھیں، تو آپ پورا وقت اپنا منضبط کر سکتے ہیں کہ کس وقت میں کون سا کام کرنا ہے یا کیا کام کرنا ہے۔ آپ کو کس وقت سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے، کس وقت کون سی عبادت کرنی ہے۔ اسلام نے مکمل طور پر اس کو منظم کیا۔ مثال کے طور پر ہم لوگ صبح سے شروع کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا وقت تہجد سے شروع ہوتا ہے۔ تو تہجد کے وقت سے لے کر سونے کے وقت تک ہمارا نظام مکمل طور پر بتایا ہوا ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسلام نے منظم کر کے بتایا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 یا 6؟ 5 ارکان۔ 5 ارکان میں سے ہر رکن کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو ہر رکن میں دیکھیں گے کہ ہر چیز وقت کے ساتھ مربوط۔ وقت کے بغیر اسلام میں کوئی بھی چیز نہیں۔ نماز، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، ہر نماز کے لیے وقت مقرر ہے، ابتدا، انتہا۔ اور اسی طرح وطر کی نماز ہو یا دوسری جو اہم سنت نمازیں ہیں، ان تمام نمازوں کا کیا ہے، وقت مقرر ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ کو لے لیتے ہیں، زکوٰۃ میں بھی وقت مقرر ہے، 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بعض چیزوں میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب اس کی کٹائی ہوتی ہے تو اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اس طرح زکوٰۃ میں بھی ہر زکوٰۃ کے لیے وقت کیا ہے، مقرر ہے نا۔ تیسری چیز ہے روزہ، روزے میں بھی وقت مقرر ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، اور اس کے لیے ابتدا اور انتہا کا وقت بھی کیا ہے، متعین۔ اس کو چھوڑیں گے تو دوسرے اوقات میں روزہ رکھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا، رات کے وقت روزہ رکھیں گے تو روزہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اسی طرح حج بھی ایام معدودات، یعنی چند دنوں کے اندر ہی کیا ہے، حج ہوتا ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہے۔ اس سال کے 365 دن آپ مکہ میں جا کر رہیں اور عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو اس صورت میں آپ کا حج نہیں ہوگا۔ چند متعین دن۔ اور کلمہ شہادت کے لیے بھی آپ لوگ جانتے ہیں، اگر کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، اس کے لیے وقت کے اندر ہی کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا چاہیے نا، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا چاہیے، صحیح ہے، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا چاہیے نا، نہیں جی نہیں، کون کہہ رہا ہے؟ فرعون نے بھی کلمہ پڑھا تھا، کہاں مسلمان ہوا مرنے سے پہلے؟ قبل ان یغرغر، غرغرے سے پہلے، سکرات کے عالم سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، مرنے سے پہلے نہیں، غرغرے سے پہلے۔ غرغرہ ہے نا سکرات کا عالم، جانتے ہیں، آدمی کے سامنے دوسری دنیا کی چیزیں نظر آنے لگتی ہے مرتے وقت۔ اچھا آدمی ہے تو جنت کے مناظر، برا آدمی ہے یا کافر ہے تو جہنم کے مناظر اس کے سامنے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، صحیح بات ہے نا۔ تو غرغرے سے پہلے یعنی موت سے پہلے نہیں ہے بلکہ سکرات سے پہلے۔ تو اس میں بھی کلمہ شہادت کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی کلمہ پڑھے گا جیسے فرعون نے پڑھا تھا تو اس صورت میں اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں وقت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔
اسی طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر سیرت پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا سونے جاگنے تو ہر وقت کو ہم اپنے نبوی طریقے پر سیٹ کر سکتے ہیں، منظم کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی بعض کتابیں بھی آپ کو ملیں گی. کسی کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ایسی اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دن کے معمولات کیا ہوتے تھے اور آپ کے سونے جاگنے کا وقت کیا ہوتا تھا. اور اس کو جو اوقات ملتے ہیں وہ ثلث لیل یا ربع لیل، اس زمانے کے اعتبار سے بھی ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں گھنٹوں میں، اور تقسیم کیا جا سکتا ہے. میں جب مشکات پڑھاتا ہوں تو اس طرح کی حدیثیں آتی ہے تو میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ اس سے مراد ثلث سے مراد اگر ٹھنڈیوں میں ہو تو کتنا وقت ہوگا اور گرمیوں میں ہوگا تو کتنا وقت ہوگا. تو یہ ترتیب کی جا سکتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کے سامنے وقت کی اہمیت تو معلوم ہو گئی، اور اس سے بہت سی چیزیں اور بھی بیان کی جاتی ہے وقت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. جیسے کہا جاتا ہے کہ وقت برف کی طرح ہے، برف آپ رکھیں گے تو پگھل جائے گا، اگر آپ اس کو مشروبات میں ڈالیں گے تو مشروبات کا ذائقہ بڑھ جائے گا. اسی طرح وقت بھی آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے جیسے نکڑوں پر ہمارے بہت سے نوجوان بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، وقت ان کا کیا ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے کسی کام کے بغیر. ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، گپے بھی نہیں آتے، گپے آگنے میں تو مزہ آ جاتا ہے، لطف ہوتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں کہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، کیا انتظار کرتے ہیں. تو برف کی طرح وقت تو ان کا گزر جا رہا ہے. اسی طرح وقت تو گزر جائے گا، لیکن وقت سے فائدہ اٹھانا اصل. اگر ہم برف کو مشروبات میں جس طرح ڈال کر اس کو کام میں لاتے ہیں، اسی طرح اپنے وقت کو بھی کام میں لا کر کیا کر سکتے ہیں، مفید بنا سکتے ہیں. اور ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ وقت دو دھاری تلوار. ہمارے یہاں کٹہل ہوتا ہے، کٹہل جانتے ہیں، فنس بھی بولتے ہیں، ہمارے یہاں فنس بولتے ہیں، کٹہل عام طور پہ بولا جاتا ہے. تو اس کی جو کاٹنے والی چاقو ہوتی ہے دونوں طرف اس کے دھار ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں گم کی طرح رہتا ہے، ایک ہی طرف کاٹیں گے تو کٹنا اس کا بہت مشکل ہوتا ہے. دونوں طرف اس کی دھار ہوتی ہے، دو دھاری تلوار ہم لوگ بولتے ہیں. وقت بھی اسی طرح ہے. اگر وقت کو آپ نہیں کاٹیں گے تو وقت آپ کو کاٹ دے گا، یعنی آپ کو ضائع کر دے گا. جب آپ وقت کو صحیح کام میں نہیں کاٹیں گے تو وقت کیا کرے گا، آپ کو کاٹ دے گا. اس طرح بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور بہت ہی ایک اہم چیز ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب جنت میں ہم لوگ انشاءاللہ جائیں گے، اور جب مومن جاتا ہے جنت میں تو اس کے لیے کوئی حسرت باقی نہیں رہتی، اس کی کوئی خواہش باقی نہیں رہتی. جیسے قرآن مجید میں بھی بہت سی جگہوں پر لا یخافون لا یحزنون آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، نہ مستقبل کا خوف ہوگا، نہ پچھلی زندگی پر کوئی غم ہوگا. تو یہ بہت سی جگہوں پر بہت سی آیتوں میں کہا گیا. لیکن جنت میں ایک چیز ایسی ہوگی جس پر مومن کو غم ہوگا، حسرت ہوگی. یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے. کوئی جانتا ہے؟ وہ وقت جو ذکر کے بغیر گزرا. ایک چیز ایسی ہوگی، حالانکہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ لا یحزنون، کسی چیز کا غم نہیں ہوگا. لیکن یہ غم اتنا ہلکا ہوگا کہ ان جنتیوں کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوگا نعمتوں کی وجہ سے. لیکن حدیث کی روشنی میں یہ غم کیا ہوگا، غم ہوگا، حسرت ہوگی کہ کاش میں نے فلاں وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اللہ کے ذکر صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کے جو اذکار ہیں، ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہیں، اذکار ہیں. اسلامی تصور میں وہی صرف ذکر نہیں، ذکر کا اسلامی تصور بہت وسیع. آپ لوگوں نے سنا ہوگا بڑوں سے کہ ہر وہ کام جو مومن کرتا ہے اور اس میں اللہ کی رضامندی ہو تو وہ ہر کام کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس پر ثواب ملے گا. آپ رات کو دعا پڑھ کے نماز سے دعا پڑھ کے سو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، پوری رات ثواب ملے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے یا
دونوں جگہ جماعت کا تذکرہ نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے درمیان کا جو وقت ہے وہ پوری نماز میں شمار ہوتا ہے۔ تو ذکر سے مراد بہت وسیع ہے۔ آپ کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں، آپ کسی کی خدمت میں رہتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے صدقات کی بہت سی قسمیں پڑھی ہوگی، یہ تمام کیا ہے؟ ذکر میں شامل ہے، جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اب بہت سے اقوال ہیں یہاں پر، خاص کر کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ جس کا دن آج کے دن کی طرح ہی ہو تو وہ ناشکرا ہے، یعنی آج میں نے جو عمل کیا ہے اور کل میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو وہ ناشکرا ہے، اور کل کے عمل میں کمی ہو گئی تو اس کو امام حسن بصری نے ملعون کہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ جس کے آج کے کام میں اور کل کے کام میں کیا ہو، کل کے آنے والے یا آج کا کام کم ہو کل کے مقابلے میں، تو اس صورت میں اس کو امام حسن بصری نے ملعون کہا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، میں اس دن پر ندامت کرنے کی طرح کسی چیز پر ندامت نہیں کرتا جس دن کا سورج غروب ہو چکا ہو، اس میں میری عمر کم ہو گئی ہو اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس طرح کی بہت سی آپ کے اقوال ہیں، یہ پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ مومنوں کو بھیجیں گے، وہ آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ، آپ بھی اس کے بعد اپنے علاقوں میں یا کہیں پہ محاذرہ دینا ہو اس کی روشنی میں دے سکتے ہیں۔ پھر ایک بات آپ لوگوں کو وقت کی اہمیت تو سمجھ میں آ گئی نا، تھوڑی آئی بہت ہے، بہت اہمیت ہے نا۔ بغیر وقت کی اہمیت کو جانے ہوئے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے ہمیں وقت کی اہمیت کو جاننا۔ اس سے پہلے اور ایک موضوع، اس موضوع پر بھی 2 منٹ میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میری اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، مجھے اللہ کس نظر سے دیکھتا ہے، اس پر بھی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میری اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کیا اہمیت دیتا ہے، یہ بھی بہت بڑا موضوع ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اس کی تفسیر میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ نے کیا کیا، ہم کو مکرم، معزز اور مشرف بنایا ہے، شرف سے نوازا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ انسان کے لیے، پھر اس کے بعد مومن ہونے کی حیثیت سے جو ہم پر انعام ہے، نعمت ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سی اس سلسلے میں آپ کو حدیثیں بھی ملیں گی اور احادیث قدسیہ میں بھی تذکرہ ملے گا کہ اللہ کے نزدیک انسان کی کیا اہمیت۔ سب سے پہلے اپنے وقت کی اہمیت جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کس نظر سے دیکھتا ہے۔ جب میرا پیدا کرنے والا مجھے اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے، جب مجھے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دے رہا ہے، تو اس صورت میں ہمارا ذہن کھل جائے گا کہ اللہ نے ہم کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو ہمیں اس کا لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اس وقت کو ہم بغیر فائدے کے ضائع نہیں کریں گے۔ یہ 2 چیزیں سمجھنے کی ہے، شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور بہت سی حدیثیں بھی بیان کی گئی ہے، جیسے ایک حدیث بتایا لا تزول قدم عبد، اسی طرح ایک حدیث ہے اغتنم خمسا قبل خمس، اس کی تو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شاید تمام لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں، تمام بچے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ایک مرتبہ جاتی ہے تو دوبارہ نہ ملتی، ماں بھی نہیں ملتی، الگ بات ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے تو دوبارہ واپس نہیں آتا۔ آپ کا وقت گزر چکا، آپ کے 25 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، تو پھر آپ کے 18واں سال آپ کا واپس نہیں آئے گا۔ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اور وقت کے سلسلے میں آپ لوگ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور اللہ کے رسول کے حدیث کی روشنی میں قیامت کے قریب وقت تو اور زیادہ تیزی کے ساتھ گزرے گا، جیسے ہمارے اس زمانے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت سال کیسے گزر رہا ہے۔ حالانکہ پہلے والے لوگ کہتے ہیں کہ بہت آہستہ آہستہ وقت گزرتا تھا، لیکن ہم کو ایسا زمانہ ملا ہے کہ وقت گزرتے ہوئے محسوس تک نہیں ہوتا، پورا سال گزر جاتا ہے اور
ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے فلاں کام کرنا تھا، میرا فلاں کام ہوا نہیں، تو وہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی بعد میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ابھی وقت کا صحیح استعمال کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ لوہا جانتے ہیں نا، لوہے کی بڑی بڑی سریاں رہتی ہے، لوہے کی بڑی بڑی سریاں رہتی ہے، جو سلیب میں پڑتا ہے اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ کلو کا 65 روپیہ ہوتا ہے آج کل کے اعتبار سے، 65 80 100 روپیہ زیادہ سے زیادہ۔ اگر اسی لوہے سے اگر چھری بنا دی جائے، آپ لوگ جانتے ہیں 1 کلو میں 2-3 چھریاں تو بنی جائے گی، لوہے کی بنے گی نا، تو جو قیمتی چھری ہے 1000 روپیہ پکڑ لیجیے، تو اس کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 3000 روپیہ ہو گئی۔ 1 کلو لوہے کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 3000 روپیہ ہو گئی۔ اگر اسی سونے سے لوہے سے کیا بنایا جائے؟ گاڑیاں بنائی جائیں، کار وغیرہ بنتے ہیں نا، تو اس کی قیمت لاکھ ہو جاتی ہے۔ اگر اسی لوہے کی گھڑیاں بنائی جائیں، گاڑی سے گھڑیاں بنائی جائیں، تو ایک گھڑی 1 کلو لوہے کی کتنی 100 گھڑیاں تو بن جائے گی، یا 10 گھڑیاں بنا لیجیے۔ اور جو قیمتی گھڑیاں ہوتی ہے وہ 10 لاکھ 20 لاکھ 35 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ تک کی ہوتی ہے، جیسے اس میں کام ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جو اصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیل یا لوہا ہوتا ہے، اسٹیل یا لوہا، تو اس کی قیمت کتنی ہو جاتی ہے؟ کروڑوں میں ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اگر سوئیاں بنائی جاتی ہے تو اس کی قیمت اور اس میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جو قیمت بڑھتی ہے اس کے استعمال سے بڑھتی ہے۔ کس طرح بڑھتی ہے؟ استعمال سے بڑھتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اور ہم وقت جس طرح استعمال کریں گے اسی طرح اس وقت کی قیمت بھی کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ اس لیے ہم کو تلاش کرنا ہے کہ ہم اپنا وقت کہاں پر گزاریں۔ آپ سمجھ گئے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے، وقت کو استعمال کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ اب ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وقت ہم کہاں پر گزاریں گے۔ ابھی اسی موضوع کو انشاءاللہ تھوڑا بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ بہت لمبا ہے، جیسے آپ کو بتایا 1.5 گھنٹہ اس میں لگتے ہیں۔ تو وقت کہاں استعمال کریں گے، مسئلہ یہ ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس مٹھائی ہے، اس مٹھائی کا کیا کرنا ہے؟ مٹھائی کا الگ الگ استعمال ہوتا ہے نا، پیٹ میں ڈالنا ہے، ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے، ہدیہ کرنا ہے، کچھ تو کچھ کرنا ہے نا مٹھائی کا۔ تو اسی طرح وقت کا کیا کرنا ہے، وقت کو کہاں پر استعمال کریں گے، وقت کیسے استعمال کریں گے، یہ بہت ہی اہم اور اسی موضوع کے لیے تمہید باندھی گئی ہے کہ وقت کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا اتنا؟ بس کریں، آگے بڑھیں۔ تو وقت کہاں پر استعمال کرنا ہے، اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہدف ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے اس وقت تک ہم وقت کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم کو وقت کہاں پر صرف کرنا ہے یہ معلوم کرنا ہے نا، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا مقصد طے کرنا ہے، اپنی زندگی کا مقصد طے کرنا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے، میں مستقبل میں کیا کروں گا، یہ بھی بہت بڑا موضوع ہے، صرف سرسری گزر جاتے ہیں۔ تخطیط الحیات اس سے پہلے بھی ایک محاضرہ یہاں پر اسلام پورہ گجرات میں ہوا تھا، تو وہ بالکل الگ موضوع ہے، پھر بھی اس کی مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ کے اعتبار سے آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے سامنے مقصد رکھنا چاہیے کہ مجھے یہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ جیسے آپ فٹ بال کھیلتے ہوں گے یا کوئی بھی کھیل کھیلتے ہوں گے تو آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد رہتا ہے نا۔ فٹ بال کو کہاں پر جال میں پھینکنا ہے، یہ مقصد رہتا ہے نا، تو بال کو وہاں تک پہنچانا ہے، گول کرنا ہے۔ تو ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے۔ ابھی مقصد کیسا ہونا چاہیے اس کی مثالیں وغیرہ میں نہیں دوں گا، بلکہ اشارہ کروں گا، اس کے لیے بہت وقت لگے گا۔ تو مقصد کیسا ہونا چاہیے اس پہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ مقصد میں 2-3 چیزیں ہونی ضروری ہیں۔
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مقصد بہت بڑا، کیا ہو؟ بہت بڑا، عام مقصد نہیں رہنا چاہیے۔ جیسے عام طور پر مدارس کے طلباء کا مقصد رہتا ہے کہ میں عالم بنوں گا، اپنے علاقے کی خدمت کروں گا، یہ چھوٹا مقصد ہو۔ جس طرح آپ سوچتے ہیں، جو مقصد طے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق نوازتے ہیں۔ آپ جو بھی مقصد طے کریں گے، جتنا بڑا مقصد طے کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا کرے گا۔ آپ کے ذہن میں بھی نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے کام کرے گا۔ تو بڑا مقصد بڑا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں دنیا کے 10 بڑے علماء میں میرا شمار ہوگا، عربی کے 10 بڑے علماء میں بننا چاہتا ہوں، یا کوئی طب کے میدان میں ہے یا انجینئرنگ کے میدان میں، کوئی بھی میدان ہو، تو اس میں آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ میں ٹاپ 10 میں رہوں گا۔ میں اصلاً اول نمبر پر کہنا چاہیے، پھر بھی کم از کم پوری دنیا میں ٹاپ 10 میں رہوں گا۔ 10 میں سے ایک میرا نمبر رہے گا، پہلا نمبر، دوسرا، تیسرا نمبر۔ مقصد کیوں بڑا متعین کرنا ہے؟ اس لیے کہ جو آدمی مقصد بڑا متعین کرتا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی زیادہ وسائل کو اپناتا ہے، سورسز اختیار کرتا ہے، اور اتنی ہی زیادہ جد و جہد اور محنت کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ مقصد بڑا متعین۔ ابھی عالم بننا ہے تو لنگڑے عالم بہت سے ہیں، ایسے تیسے پاس ہو کے نکل جاتے ہیں، عالم تو بن جائیں گے، تو یہ مقصد بڑا نہیں۔ اور اس کے لیے کوئی چیلنج ہونا چاہیے۔ اب عالم بننے کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، سب عالم بن رہے ہیں، سب فارغ ہو رہے ہیں، اس میں کوئی چیلنج نہیں۔ مقصد میں کیا ہونا چاہیے؟ چیلنج ہونا چاہیے کہ آپ اپنے سامنے کوئی ٹارگیٹ رکھیں تو اس ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو لگے کہ میں حاصل کر پاتا ہوں یا نہیں پاتا۔ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ چیلنج ہونا چاہیے۔ عربی میں اس کو تحدی کہتے ہیں، چیلنج ہونا چاہیے، تحدی ہونی چاہیے۔ تو اتنا بڑا مقصد متعین کرنا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے مقصد کے لیے کہ ناممکن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ میں سے کسی نے طے کیا میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا انجینئر، سب سے بڑا سب کچھ بنوں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے نا۔ یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ امکان بھی ہونا چاہیے، لیکن چیلنج ہونا چاہیے اور مقصد بڑا ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں یا داعی گزرے ہیں۔ ان کا ایک قول ہے کہ آج کے خواب کل کی حقیقتیں ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ آج کے خواب احلام اليوم حقائق الغد۔ آج کے خواب، آج جو آپ سوچتے ہیں وہی کل حقیقت بن کر سامنے آتا ہے، وہی کل حقیقت بن کے سامنے آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کو بڑا سوچنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بڑا سوچنا چاہیے۔ اور اسلام کی تعلیم بھی یہ ہے، اس لیے کہ اسلام میں عمل پر کبھی بھی اجر نہیں ہے۔ عمل سے پہلے کس پر اجر ہے؟ نیت پر اجر ہے۔ آپ نے بڑا کچھ کرنے کے بارے میں سوچا، طے کیا، تو آپ کو اس کا اجر تو ملے گا نا۔ تو نیت پر تو اجر ملتا ہے، عمل پر اجر نہیں ملتا ہے، نیت پر اجر ملتا ہے۔ عمل آپ کا عمل ہے لیکن نیت صحیح نہیں تو اس عمل پر اجر نہیں ملتا ہے۔ کافر عمل کرتا ہے تو عمل پر اجر نہیں ملتا ہے۔ اسلام میں نیت پر اجر ملتا ہے، لیکن نیت کا مطلب کھوکھلی نیت نہیں ہے، صرف سوچا اور چھوڑ دیا، بلکہ عزم مصمم جس کو کہتے ہیں نا، عزم مصمم، جو ارادہ قویہ عربی میں کہتے ہیں یا اردو میں عزم مصمم کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی نیت ہونی چاہیے۔ تو مقصد آپ کا طے ہو گیا۔ ابھی جو مقصد طے کرنا ہے، آپ آج کی رات سونے سے پہلے مقصد طے کر لیجیے۔ مقصد طے کرنے کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے وسائل کو اختیار کرنا۔ صرف مقصد طے کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، مقصد طے کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے وسائل کو اختیار کرنا ضروری۔ وسائل کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ نے طے کیا کہ مجھے بہت بڑا عالم بننا ہے، پوری دنیا کے 10 علماء میں میرا شمار ہونا ہے۔ جیسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کا دنیا کے بڑے بڑے علماء میں شمار ہوا اور آج کل جو ہو رہا ہے، تو اس کے لیے وسائل کو اپنانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے طے کیا کہ میں بہت بڑا عالم بنوں گا، لیکن نمبر طے کرنا ضروری ہے۔ صرف بہت بڑا عالم بھی کافی نہیں ہے، 10 نہیں تو آپ 20 کہیں یا ہندوستان
کے 10 بڑے علماء میں کہیں یا گجرات کا سب سے بڑا عالم کہیں، بہار کا سب سے بڑا عالم کہیں، تو اس طرح نمبر طے کرنا ضروری ہے. صرف بڑا عالم بنوں گا یہ طے کرنے سے کام نہیں چلے گا. وسائل اپنائیں گے. وسائل کس کو کہتے ہیں؟ تو بڑا بننے کے لیے کیا کیا کرنا ہے. صبح بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کثرت مطالعہ کے سلسلے میں. کثرت مطالعہ آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ مجھے ایک مہینے 1 سال میں کم از کم 3 لاکھ 4 لاکھ صفحات مطالعہ کرنے ہیں. اس کو پھر ہم بتائیں گے کیسے وہ ہلکا ہو جائے گا. تو یہ طے کرنا ہے. پھر بڑے علماء کی ملاقات کرنا ہے. کون کون سے علماء سے ملاقات کرنی ہے، کن کن ملکوں کا دورہ کرنا ہے، اور کس طرح استفادہ کرنے کی شکلیں ہو سکتی ہے بڑا عالم بننے کے لیے. اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق کو جوڑنا ہے. بغیر اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑے ہوئے آدمی بڑا عالم نہیں بن سکتا. اس کے پاس علم اور نالج تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر روحانیت نہیں ہوتی. ایسے علم کا کبھی فائدہ نہیں ہوتا. تو جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. شاید وہ محاضرہ بھی یوٹیوب پر ہے منصوبہ بندی کے سلسلے میں. منصوبہ بندی لکھ دیجیے، ہمارا نام لکھ دیجیے، شاید آ جائے گا. اس میں دیکھ لیجیے. تو اس میں تفصیل کے ساتھ شاید 1.5 گھنٹے کا وہ رہے گا. تو وسائل کو اپنانا ضروری ہے. وسائل کے بعد اور ایک چیز تحفیظات کہتے ہیں. آپ کو پیچھے سے پریشر دینا چاہیے یا آپ کو آگے بڑھانے والی چیز ہونی چاہیے. صرف وسائل ہونے سے ہی کام نہیں چلتا، بلکہ آپ کے اندر چستی پیدا کرنے کے لیے، آپ کی ہمت افزائی ہونے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے تحفیظات. آپ کیوں بڑا بنیں گے؟ یہ بھی سوال ہے نا. بڑا کیوں بنیں گے؟ بڑا کیوں بنیں گے؟ یہ بھی سوال ہے. تو اس سوال کا جواب آپ لوگ لکھیں گے اپنی طرف سے کہ میں بڑا عالم کیوں بننا چاہتا ہوں. آپ نیچے لکھ سکتے ہیں کہ جو جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی محبوب ہوتا ہے، یا علم جتنا حاصل کریں گے اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ مرتبہ بڑھے گا، اور آخرت میں بھی اس کو اتنی ہی زیادہ بڑی جنت ملے گی، نبی کے قریب جنت ملے گی. اس طرح کی جو تحفیظات ہے، آپ کے اندر جذبہ پیدا کرنے والی چیزیں جو ہیں اس کو بھی آپ کو لکھنا پڑے گا. یہ سب چیزیں صرف دماغ میں رہنے سے کام نہیں ہوتا ہے، اور دماغ میں رہنے والا جو منصوبہ ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے وہ کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا. آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا پڑے گا میرا مقصد کیا ہے، اس کے وسائل کیا ہیں، اس کے تحفیظات کیا ہیں. یعنی آپ کے اندر جذبہ پیدا کرنے والی، آپ کو اس مقصد کو حاصل کرنے تک پہنچانے والی اور ابھارنے والی چیزیں کیا کیا ہیں. تو اس کو بھی آپ کو لکھنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں ہو گئی. جب آپ لوگ مقصد کو لکھیں گے اور وسائل کو لکھیں گے، مجھے اتنا پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بڑی تفصیل ہے وہ، تو اس کو آپ تقسیم کریں گے. 20 سال کا کم از کم منصوبہ بنانا چاہیے کہ آئندہ 20 سال تک میں کیا کروں گا. اس کے بعد اس کو سالوں میں تقسیم کریں گے. جیسے آئندہ 20 سال تک میں 10 لاکھ صفحات پڑھوں گا یا 20 لاکھ صفحات پڑھوں گا، تو اس کو تقسیم کریں گے سالوں میں، پھر اس کو مہینوں میں تقسیم کریں گے، پھر اس کو ہفتوں میں تقسیم کریں گے، پھر اس کو دنوں میں تقسیم کریں گے. تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک دن میں صرف 100 صفحہ آئے گا. کتنا آئے گا؟ 100 صفحہ، 150 صفحہ آئے گا. پھر آپ پر بوجھ نہیں ہوگا پڑھنے کے لیے. 20 لاکھ بوجھ لگ رہا ہے نا، تو اس کو ہلکا کرتے جائیں گے اور دن میں لے آئیں گے، اس کو تقسیم کرتے کرتے. تو ایک دن میں وہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آپ لوگوں کو، آپ کے پاس مثال دے کر، آپ کے پاس بہت سے موضوعات رہتے ہیں تعلیم کے، بہت سے کام رہتے ہیں زندگی میں. کوئی آپ کے فراغت کے بعد یا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، بہت سے الگ الگ موضوعات رہتے ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ، فلسفہ، منطق، اور بہت سے الگ الگ موضوعات رہتے ہیں. تو ان موضوعات کو آپ لوگ کیسے تقسیم کریں گے؟ صرف آپ الٹک پڑھیں گے، کوئی بھی موضوع کسی بھی وقت پڑھیں گے تو اس سے آپ کا دن کارآمد نہیں ہوگا. تو اس کو تقسیم کرنے کا ایک طریقہ ہے. تقسیم کرنے کا کیا ہے؟ طریقہ. اور اس طرح آپ تقسیم کریں گے تو اپنے پورے دن کو کام میں لا سکتے ہیں، اور کام آپ کا کئی گنا زیادہ مفید ہوگا. کرکٹ تو دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، دیکھتے ہیں نا. کرکٹ میں ایک باکس آتا ہے،
बॉलिंग का बॉक्स आता है ना, फलां ओवर में इतने रन हुए, फलां ओवर में इतने रन हुए, वो ऊपर नीचे होता रहता है ना, देखा है, ऊपर नीचे होता रहता है ना। ज़्यादा रन हुआ तो सीधा ऊपर लकीर चली जाती है, कम रन हुआ तो नीचे आती है। तो इसी तरह अपने जहन का खाका बनाना है, आपको एक बॉक्स बनाना है, और आप जब जगते हैं उस वक्त से लेकर रात को सोने तक आपको अवकात लिखना है घंटों के एतबार से। जैसे ओवर में लिखा हुआ रहता है 1 से 10 ओवर के बीच, 10 से 20 ओवर के बीच, तो इसी तरह आपको घंटों में तकसीम करना है। मिसाल के तौर पर 5 बजे आप जगते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रात तक जो होते हैं, तो उसको घंटों में तकसीम करना। फिर आपको अपने दिमाग और चुस्ती पर गौर करना चाहिए, किस वक्त आपका दिमाग बहुत चुस्त रहता है, किस वक्त दरमियानी रहता है। जो दिमाग की चुस्ती रहती है एक ही सतह पर नहीं रहती है ना, एक ही सतह पर रहती है, एक ही सतह पर नहीं रहती है, बल्कि उसकी सतह अप एंड डाउन होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो अपने दिमाग को सबसे पहले पढ़ना चाहिए कि मेरा दिमाग पूरे दिन में, आम दिनों के एतबार से, कभी कभार बीच में कोई दिन बहुत ज़्यादा थका हुआ आ जाता है, उसका एतबार नहीं, बल्कि जो आपके आम दिन, तो उसमें आप लोग नक्शा बनाएंगे किस वक्त में चुस्ती मेरी बिल्कुल ज़्यादा रहती है, तो उस लकीर को ऊपर ले जाएंगे, और चुस्ती कम होती जाती है। जैसे आप फजर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी बहुत वर्जिश करके रहते हैं, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चुस्त रहते हैं, नहा धोकर आते हैं तो उसको ऊपर ले जाएंगे आप लकीर, और उसी एतबार से ऊपर नीचे करते जाएंगे। फिर उसके बाद अपने औकात को तकसीम करेंगे, किस मौजू को चुस्ती की ज़्यादा ज़रूरत रहती है और किस मौजू को चुस्ती की कम ज़रूरत रहती है, उसके एतबार से अपने दिन को तकसीम करेंगे, उसको मौज़ूआत के एतबार से भी, और फिर उसके बाद मुताला मुज़ाकरे के एतबार से भी। मुताले में जहन का ज़्यादा हाजिर रहना ज़रूरी होता है। जब आप दर्जे में जाते हैं और आज के सबक का मुताला करके जाते हैं, तो जहन को ज़्यादा चुस्त रहने की ज़रूरत पड़ती है ना, जहन को ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा चुस्त औकात में मुताले को रखें, और मुज़ाकरे के लिए उतनी ज़्यादा चुस्ती की ज़रूरत नहीं है, दरमियानी चुस्ती काफ़ी हो जाती है। और जो होमवर्क रहता है, जो लिखने के काम होते हैं, उसमें चुस्ती और कम हो, 20% चुस्ती हो तो भी चल जाएगा। तो इस एतबार से अपने मौज़ूआत को भी तकसीम करेंगे, और अपने मुताले मुज़ाकरे को भी और होमवर्क को भी तकसीम करेंगे। मैं समझता हूँ बात बहुत ज़्यादा हो गई, मौलाना ने 25 मिनट कहा था, शायद 40 मिनट हो गए। अल्लाह ताला हम सबों से अपने दीन का काम ले। और आखिरी बात, एक सबसे अहम बात है, आखिरी बात एक कहना चाहूँगा कि हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का कितना हिस्सा गुजर चुका है, कितना हिस्सा बाकी है, और जो गुजर चुका, उस पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं। पिछला पर कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। जो पीछे जैसी भी ज़िंदगी गुजर चुकी, वापस तो आना नहीं है ना, जैसे शुरू में बताया, फिर अफसोस करके फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ वापस आने वाली नहीं है, उस पर अफसोस करके फ़ायदा नहीं है। चाहे कैसी भी गुजरी हो, पूरी ज़िंदगी ज़ाय हो गई हो, आपके 40 साल गुजर चुके हो, तो आपको पिछली ज़िंदगी पर अफसोस नहीं करना चाहिए। इसलिए कि जो मोमिन होता है वो मायूस नहीं होता, और पिछली ज़िंदगी पर अफसोस करने वाले पर मायूसी तारी हो जाती है। आगे मुझे क्या करना है, मेरी कितनी ज़िंदगी बची हुई है, उस पर गौर करना चाहिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात कह रहे हैं कि तर्जुमानी वाली के सिलसिले में आप लोगों से गुफ्तगू करें, लेकिन ये मौजू बिल्कुल अलग से है। मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि आप जिस ज़ुबान में तर्जुमा करते हैं, उन दोनों ज़ुबानों में आपको महारत है, तो फिर आपको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपने मिसाल के तौर पर अरबी समझ ली, अरबी में बात समझ ली ना, तो उसको उर्दू में मुंतकिल करना है। आपकी उर्दू भी अच्छी है, तो आप अरबी से उर्दू में मुंतकिल कर सकते हैं। उसके 2 तरह के तर्जुमे होते हैं, एक लफ्ज़ बलफ्ज़ होता है जो आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता, और एक तर्जुमानी होती है जिसको आमतौर पर पसंद किया जाता है। आप उसके भी 2 तरीके हैं तर्जुमानी के। एक तरीका ये है कि पूरा जुमला आप पहले तो किसी चीज़ का तर्जुमा करना है तो उसको मुकम्मल पढ़ लें, या एक जो चैप्टर रहता है, बाब रहता है या फसल रहता है, उसको मुकम्मल पढ़ लें।
پھر اس کے بعد اس کا دو طریقہ رہتا ہے ترجمانی کا. ایک طریقہ یہ ہے کہ پورا جملہ آپ نے پڑھا اس کی ترجمانی کی، ایک جملے کی. ایک ترجمانی کا یہ طریقہ ہے اور یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے تاکہ مصنف کی جو بات ہے کوئی بات چھوٹ نہ پائے. اور دوسرا ہوتا ہے آپ نے پورا پیراگراف پڑھ لیا اور اس پیراگراف کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھ لیا. یہ بھی بہت پسند کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں ترجمے میں جو خلل رہتا ہے کہ اسلوب میں ہر زبان کا اسلوب انداز الگ الگ رہتا ہے، جو خلل رہتا ہے کہ اس ترجمانی میں وہ خلل باقی نہیں رہتا ہے. ورنہ ترجمے میں ترجمہ محسوس ہوتا ہی ہے، ایسا نہیں کہ ترجمہ محسوس نہ ہوتا ہو، لیکن اگر پورا پیراگراف پڑھا، اس کے مضمون کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھا اور اس کو اپنی زبان میں منتقل کر دیا تو اس سے ترجمانی بڑی اچھی ہوتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس میں کہ مصنف کی بعض چیزیں چھوٹ جائیں.